لعب و لہب کا جو کام ہو، جو بیہودہ بے ہو، شک اس سے ہر انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. بے شک لیکن جو تاج، جو آلہ قمار ہیں، جو تقریباً قمار کے ساتھ تقریباً مربوط ہے، یہ جو جوا کہتے ہیں نا، جوا کے ساتھ تقریباً مربوط ہے یہ آلہ صحیح قمار، ہے. شرط کے ساتھ ہو یا غیر شرط ہو، ماہ رمضان ہو یا غیر ماہ رمضان ہو، کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی عادت قمار ہو وہ شرط کے ساتھ ہو یا بغیر شرط ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اس کو کوئی فرق نہیں ہے. وہ کیا ہے سب بےہودہ چیز ہے، بےہودہ چیز ہے. یہ نہیں صحیح نہیں ہے. لیکن جو سوال ہے آج سے روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. السلام علیکم ناظرین، پروگرام معدن الحکمہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد تجمل زید. تو ناظرین، پچھلے جو پروگرام گزرے ہیں ان میں آپ ناظرین کے بہت سارے سوالات تھے، تو ان سوالات کے جوابات قبلہ صاحب کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو قبلہ صاحب کے سامنے ان سوالات کو رکھتے ہیں تاکہ قبلہ صاحب ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر سکیں. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد الیاس حسین زاہدی صاحب. تو قبلہ صاحب کا ممنون مشکور کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس پروگرام میں تشریف لائیں. تو قبلہ صاحب، کچھ سوالات ہمارے ناظرین کے آپ کی خدمت میں تھے. پچھلے آپ کا جو پروگرام رہا کافی متاثر رہا، تو ناظرین کے بہت سارے کمنٹس تھے آپ کے پروگرام پر. تو کچھ سوالات آج کی اس پروگرام میں آپ کے لیے خصوصی طور پر ہم نے اخذ کیے ہیں. تو قبلہ صاحب، ایک سوال جو کہ بہت زیادہ مہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کا آپ سے سوال ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع روزے کی جو ٹائمنگ ہے بالکل مختلف ہوتی ہے. تو ہمارے ناظرین کا یہ سوال تھا کہ اہل سنت کے ساتھ، چونکہ اہل سنت جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ پہلے روزے کو کھول لیتے ہیں، افطاری کر لیتے ہیں. آیا ہم بھی اگر مجمع میں اہل سنت برادران زیادہ ہو تو ہم بھی روزے کو کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے؟ اس پر تبصرہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی اہلہ والسلام علی اہلہا، اما بعد. جی بہت شکریہ. جی برادر، چونکہ بدن مقدمات وقت کے ہمارے پاس بہت کم ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ جو ناظرین نے جو سوالات اٹھائے ہیں اسی کا ہم جلدی جلدی جواب دیتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسائل کا جواب دے سکے. تو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ جہاں پر اکثریت اہل سنت کی ہو تو وہاں پر ہمارے بعض برادران اثنا شریع کے جو مثلا ہمارے تشیع کے جو بعض برادران ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ افطار کر سکتے یا نہیں؟ تو یہ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا ان کی تقلید کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ مثلا 10 منٹ ہم وہ پہلے افطار کرتے ہیں، پھر ہم 10 منٹ تقریباً ہم بعد میں افطار کرتے ہیں، جب تک حکم یعنی کہ ہمارے اثنا شریع کے ٹائم کے مطابق شرعی اور وقت شرعی جب داخل نہ ہو تو ان کے ساتھ شرعی افطار کرنا جائز نہیں ہے، ہمارے مجتہدین اجازت نہیں دیتے. لیکن جیسے کہ تب کچھ دن پہلے باہر ملک کسی ملک سے جو ہے نا کسی دوست نے کال کر کے بتایا کہ وہاں پر جو ہے نا ہم مجبور ہیں، مجبوری حالت میں ہم اگر نہ کرے تو بعض ہمارے برادران ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان کو ناراض کرنا بھی مناسب نہیں ہے. لہٰذا ہم اتفاق و اتحاد کے ناطے پر کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے انہی کا سوال کو میں نے رہبر معظم کے، چونکہ مقلد تھے رہبر معظم کے، تو میں نے ان کو یہ سوال استفتاء کیا تھا. تو ان کی طرف سے جواب یہی آیا حفظہ اللہ رہبر معظم رہبری حفظہ اللہ علیہ کی طرف سے، اگر اس کی جان کے لیے کوئی خطرہ ہو تو بعنوان تقیہ کے عنوان پہ آپ وہ کر سکتے ہیں، وہ روزہ کھولیں، لیکن بعد میں جو ہے اس کا قضا اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. اس کو ناراض ہونا بھی صحیح نہیں ہے. وہ بھی ہمارے برادران ہیں، جیسے کہ ہمارے تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں، کسی برادران میں اہل سنت کے دل کو دکھانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور ان کی دل آزاری بھی مناسب نہیں ہے. لیکن اگرچہ ان کی دل آزاری ہے، لیکن ہم جب تک ہمارے مجتہدین تمام مجتہدین کے یہ اتفاقی نظریہ ہیں، جب تک اوقات وقت شرعی داخل نہ ہو اگر روزہ کھولے ان کے ساتھ روزہ باطل ہے. لیکن ان کی جو تقیہ کے عنوان سے اگر آپ کھولے تو بعد میں اس کے قضا بھی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اچھا، تو پہلا
مطلب آپ ہمارے ناظرین کے جو سوالات تھے ان کے جوابات مل گئے جو افطاری کے حوالے سے تھے. تو مطلب اس میں آپ کا یہی کہنا ہے کہ روزہ جو ہے مطلب اگر کھول بھی لیتا ہے تو اس کے باوجود اس کا ہمیں بعد میں قضا کرنا جی ہم پر ضروری ہے، فرض ہے. اس کے اوپر چونکہ بین تقریر اس نے جس طرح کی ہے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، بے شک کفارہ نہیں ہے لیکن قضا اس کے اوپر واجب ہے. قضا جی جی اس روزے دار پر واجب ہے. تو دوسرا سوال ہمارے ناظرین کا یہ تھا کہ ایک تاج جو ہوتے ہیں، تاج کے جو پتے کھیلے جاتے ہیں، حالت روزے میں اس کو کھیلنے کے کیا احکامات ہیں، اس پر وضاحت فرمائیں. جی دیکھو نا جی قبلہ لعب اللہ کا جو کام ہو جو بےہودہ بے ہو شک اس سے ہر انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. بے شک لیکن جو تاج جو آلہ قمار ہے جو تقریباً قمار کے ساتھ تقریباً مربوط ہے، یہ جو جوا کہتے ہیں نا، جوا کے ساتھ تقریباً مربوط ہے یہ آلہ صحیح قمار، ہے. شرط کے ساتھ ہو یا غیر شرط ہو، ماہ رمضان ہو یا غیر ماہ رمضان ہو، کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی آلت قمار ہو وہ شرط کے ساتھ ہو یا بغیر شرط ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اس کو کوئی فرق نہیں ہے. وہ کیا ہے سب بےہودہ چیز ہے، بےہودہ چیز ہے. یہ نہیں صحیح نہیں ہے. لیکن جو سوال ہے آج جیسے روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں، لیکن یہ کوئی روزہ کے کوئی نقصان نہیں ہے. بے شک روزہ ایک الگ چیز ہے، یہ اگرچہ گناہ گار ہے لیکن آلت قمار مثلا وہ استعمال کھیلنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے. روزہ اس کے صحیح ہے لیکن یہ گناہ گار ہے یہ بندہ. جی تو ممنون. اس سوال کا بھی جواب ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ دیے گئے. تو ہمارا تیسرا سوال جو ناظرین نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک بندہ خدا ہے، اس کے منہ سے آب دہن کے ساتھ خون نکل رہا ہوتا ہے، وہ کلی کرتا ہے، اس کے باوجود اگر خون اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، چاہے مطلب وہ بندہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، اس کے منہ میں آب دہن کے ساتھ خون اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، اس کے حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، تو اس پر آپ تبصرہ فرمائیں. جی قبلہ دیکھو جی، اگر انسان کے کوئی اتنا زیادہ اگر خون آ جائے آتے رہتے دو دن میں کوئی 10 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ زندہ آ جائے، پہلے اس کو چاہے ڈاکٹر کے پاس رجوع کرے تاکہ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرے کہ اس کی وجہ وجوہات کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں. اور آج کل ماشاءاللہ ایک ایسی میڈیسن جو محلول ہوتے ہیں اس کے استعمال جو ہے نا اس مسئلے مضبوط ہو جاتے ہیں. بے شک اس سے یعنی کہ جس طرح وہ زیادہ خصوصاً ماہ رمضان میں اس کو بار بار مثلا یہ بہت سارے مجھے بھی سوال کیا تھا SMS کے ذریعے سے کہ بہت ان کی دان کے ذریعے دان میں جو ہے نا مسئلوں سے بہت خون نکلتے ہیں رمضان میں، آیا اس کے لیے کیا حکم ہے. تو میں نے ان کو بھی تجویز دیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں، جتنا آپ کے پاس پورے دن بھر آپ کا خون آتا رہتا ہے تو ضروری ہے کسی کوئی میڈیسن وہ استعمال کریں. آج کل ایسے محلول میں جاتے ہیں اس کے ذریعے اس کی مسئلے مضبوط ہو جاتے ہیں، استعمال کریں. لیکن جو سوال کیا ہے برادران نے وہ یہ ہے کہ اگر خون اتنا زیادہ ہو کم ہو کہ اس کے آب دہن کے ساتھ خون مل جائے حل ہو جائے تو اس کے اگر حلق سے نیچے چلا جائے تو کوئی اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ تھوک کر کے باہر پھینک دیں. لیکن آمدن پھر بھی چلا جائے، زیادہ ہے آمدن اگر چلا جائے تو پھر بھی روزہ باطل نہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ سو جاتے ہیں سونے کے بعد وہ بتا رہے تھے کہ ہم سو جائے تو پھر بھی حلق سے اندر چلے جاتے ہیں. جی تو وہاں پر بھی اگر سوتے وقت بھی اگر علمی میں اگر چلا جائے تو اس کی نماز روزہ بھی کیا ہو سب صحیح ہے، کوئی بات روزہ باطل نہیں ہے، اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہے، قضا بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. جی تو سلامت رہیں آقا. روزے کی حالت میں ایک بندہ خدا خون دینا چاہے، وہ خون دے دیتا ہے ایمرجنسی میں، تو آیا اس کا روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس موضوع پر تبصرہ فرمائیں. دیکھیے اگر روزہ خون دینے کی وجہ سے اگر اس کا بدن کمزور ہونے کا اگر خطرہ ہے تو یہ فقط مکروہ ہے. کسی بھی مجتہد نے نہیں کہا کہ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات جو ہے کسی کو خون دینے کی وجہ سے اگر اس کے بدن اگر کمزور ہونے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے کیا سب مکروہ ہے، لیکن اس میں کوئی روزہ باطل نہیں. یہ آیت اللہ سستانی کا بھی نظریہ یہی ہے اور آیت اللہ رہبر معظم کا بھی نظریہ. اللہ صاحب آپ کا ممنون مشکور کہ آپ نے وقت دیا اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات ان کے سماعتوں تک پہنچائے. تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین جناب ڈاکٹر محمد الیاس الزاہدی صاحب. تو قبلہ صاحب کا ایک بار پھر آخر میں تشکر ادا کرتا ہوں. تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.